مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ نے اپنی سوانح عمری لکھی تھی 500 سال پہلے۔ ترکی میں اس کو تزک-ای بابری کہتے ہیں، فارسی میں بابر نامہ۔ آج ہم آپ کو بابر نامہ کے بارے میں بتائیں گے۔ وسط ایشیا کے مشہور شہروں سمرقند اور بخارا کے شمال میں ایک حسین وادی ہے۔ اس وادی کو وادی فرغنہ کہتے ہیں۔ یہاں 1483 میں وادی کے حکمران عمر شیخ مرزا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس شہزادے کا نام ظہیر الدین محمد بابر مرزا۔ بابر کی والدہ چنگیز خان کی لڑی میں سے تھیں، منگولوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور بابر کے والد امیر تیمور کے پڑ پوتے تھے۔ بابر اپنی والدہ کی بہت تکریم کرتے تھے، لیکن منگولوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اس کے برعکس ان کو بہت فخر تھا کہ وہ تیمور کے خاندان سے ہیں اور اپنے آپ کو تیموری ترک کہتے تھے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جس خاندان کو بابر اتنا ناپسند کرتے تھے یعنی منگول، ان کے ہی نام سے ان کا خاندان اور ان کی ڈینسٹی مشہور ہے جس کو انہوں نے ہندوستان میں قائم کیا، یعنی کہ مغل۔ خیر 10 برس کی عمر میں بابر کے والد کو قتل کر دیا گیا، اور بابر کی پرورش ان کی والدہ نگار بیگم اور ان کی نانی احسان دولت بیگم نے کی۔ دونوں خواتین بہت پڑھی لکھی تھیں اور اس زمانے میں پڑھی لکھی تھیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ لیکن یہ روایت تھی مسلمان خاندانوں کی کہ وہ خواتین کو بھی پڑھایا کرتے تھے، حالانکہ گھروں میں پڑھایا کرتے تھے، زنانے میں پڑھایا کرتے تھے، لیکن قرآن شریف فارسی جو کہ درباری زبان تھی اس وقت کی، اور ترکی جو ان کی ماں بولی تھی، اس میں سب میں، شاعری میں اور تصوف میں اور مذہب کی تعلیمات خواتین کو بھی دی جایا کرتی تھیں۔ تو احسان دولت بیگم اور نگار بیگم نے بابر کی تعلیم یقینی بنائی۔ بابر کی ماں بولی ترکی تھی اور فارسی بھی اسی مہارت سے بولتے تھے، کیونکہ فارسی درباری زبان تھی اور ادبی زبان تھی۔ اور 10 برس کی عمر میں ہی بابر نے اپنی سوانح عمری لکھنی شروع کر دی۔ واٹ اے پریکوشس چائلڈ ہی مسٹ ہیو بین۔ لیکن وہ زمانہ بھی سخت تھا، اور بچپنا تو میرا خیال ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ان کے والد قتل ہو گئے تھے۔ خیر یہ بابر کی سوانح عمری ان کے پوتے مغل اعظم اکبر بادشاہ نے اکٹھی کی، سب اوراق اکٹھے کیے، ان کو منیچر سٹائل میں السٹریٹ کروایا اور ترکی سے فارسی میں ترجمہ کروایا، اور اس کتاب کو، نایاب تصنیف کو، دنیا بابر نامہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس مسودے میں جو شخصیت ابھر کے آتی ہے اس میں بابر ہمیں نظر آتے ہیں ایک سچے، دلیر، خود پہ تنقید کرنے والے انسان۔ He had the ability to analyze his own faults and he writes with an amazing self-deprecation from time to time۔ یہ تحریر اس وقت کے زمانے کی عکاسی کرتی ہے، اور کیونکہ اس کے مصنف ظہیر الدین بابر نے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی تاریخ رقم کی، اس لیے اس تحریر کی آج بھی ہمارے لیے بہت اہمیت ہے۔ بابر کی ڈائری میں ایک خاتون کا بار بار ذکر ہے، وہ ہیں ان کی نانی احسان دولت بیگم۔ بابر ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے، and just as well because he was a child and he had so many enemies۔ جو ان کے سب سے بڑے دشمن تھے ان کا نام تھا شیبانی خان، اور انہوں نے بابر سے جنگ لڑی اور ان کو فرغنہ سے باہر نکال دیا۔ بابر نے فرغنہ پھر فتح کیا، اپنی نانی کے مشورے لیے، ان کی مدد لی، انہوں نے اپنے قبیلے کو بھی بابر کے ساتھ ملایا، اور شیبانی خان نے پھر بابر کو شکست دے دی۔ تو اس طرح بابر 5 مرتبہ شکست پذیر ہوئے، اور انہوں نے 5 مرتبہ شیبانی خان کو بھی شکست دی۔ اس طرح بابر کے 6-7 سال گزرے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے فرغنہ پہ قابو پا لیا تو پتہ چلا کہ سمرقند میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور بابر سمجھتے تھے کہ سمرقند پہ ان کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ امیر تیمور سمرقند پہ راج کر چکے تھے، ان کا دارالخلافہ تھا، اور بابر نے سوچا کہ کیوں نہ میں سمرقند کو بھی فتح کر لوں۔ سمرقند فتح کرنے نکلے تو پیچھے شیبانی خان نے فرغانہ فتح کر لیا۔ اس طرح بھٹکتے رہے اور 16 سال کی عمر میں اپنی ڈائری میں انہوں نے ایک ایسا اندراج کیا جو آج بھی آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بابر کے مشکل ادوار کے بارے میں بتائیں، ہم آپ کو یہ تو بتا دیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں سمرقند کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سمرقند جیسا شہر دنیا میں کوئی نہیں۔ بڑے فخر سے وہ سمرقند کو دیکھتے تھے اور سمرقند کے بارے میں تحریر بھی اسی فخر سے کرتے تھے کہ امیر تیمور اور ان کے جانشینوں کا بنایا ہوا شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ سمرقند کو سکندر اعظم نے بنیاد رکھی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا۔ بابر یہ بھی بتاتے ہیں کہ قسم ابن عباس جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ میں سے تھے، وہ سمرقند آئے اور انہوں نے اسلام کی تلقین کی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ ان کا مزار دیکھنے گئے بابر، اس کو آج بھی لوگ شاہ زنداں کہتے ہیں اور وہ سمرقند کا مرکز ہے۔ بابر تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس شہر کو کیا کیا طریقوں سے نوازا۔ کہتے ہیں مدرسے بنائے، حمام بنائے، باغات بنائے، محل بنائے اور سرائے بنائے کہ جہاں پر لوگ آ کے ٹھہر سکیں، کیونکہ سمرقند سلک روٹ کے حصے کا بھی ایک بہت اہم شہر تھا۔ لکھتے ہیں کہ سمرقند کے شمال میں دریائے زرفشاں ہے اور اس دریا کے کنارے کھیتی باڑی ہوتی ہے اور باغات ہیں۔ بتاتے ہیں کہ سمرقند کا موسم خوشگوار ہے لیکن فرغانہ جیسا نہیں۔ کہتے ہیں کہ سمرقند کے پھول اور پھل بہترین ہیں، خربوزے، بادام، سیب، انگور، لیکن کوئی بھی چیز فرغانہ جیسی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ امیر تیمور نے بی بی خانم مسجد بنائی جو کہ بہترین مسجد ہے، جس کے لیے سنگ تراش ہندوستان سے لائے گئے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ باغات سے سمرقند کو سجایا، باغ بلندی، باغ دلکشا، باغ بہشت اور باغ چنار۔ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے جد امجد امیر تیمور نے درخت لگائے اور آج وہ درخت آسمان کو چھوتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ میں نے مسجد لقلقہ بھی دیکھی، بڑے تعجب سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور مسجد لقلقہ وہ ہے جہاں پر مدھم سی آواز بھی ہر طرف سے گونجتی ہے۔ So we can surmise that لقلقہ means echo۔ 4-4 5-5 منزلوں کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہیں جو امیر تیمور اور ان کے ڈسینڈنٹس نے سمرقند میں بنائی۔ ہم بات کر رہے ہیں بابر سے 200-250 سال پہلے کی، یعنی کہ 700 سال پہلے، اور کہتے ہیں کہ ایک عمارت کا نام چہل ستون ہے جس کے 40 ستون ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے آثار سمرقند میں آج بھی ہیں۔ سمرقند کی بہت تعریف کر کے کہتے ہیں کہ بازاروں میں سب کچھ ملتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، ایسا کاغذ میں نے کہیں نہیں دیکھا، بابر کہتے ہیں۔ اور اسی کاغذ پہ تو انہوں نے سوانح عمری لکھی اور کہتے ہیں نہ ہی ایسا مخمل میں نے کہیں دیکھا۔ 16 سال کی عمر میں ظہیر الدین بابر کا بیاہ اپنے چچا کی بیٹی عائشہ سلطان بیگم کے ساتھ ہوا، اور اپنے ٹریڈ مارک آنیسٹی، سچائی کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن میں ان کی طرف مائل نہ ہو سکا، اور اسی سچائی کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ ایک اور عشق کا ذکر کرتے ہیں۔ اس شخص کا نام بابری تھا، اور بابر ان کے عشق میں مبتلا ہو کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ کافی دیر بابری کے عشق میں بابر مبتلا رہے، اور اب ان کی مشکل زندگی کے بارے میں بتائیں، جس کے بارے میں پھر انہوں نے سچائی سے لکھا ہے، غربت کے بارے میں لکھا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب ان کے پیروں میں جوتی نہ تھی، اور کہتے ہیں میں ننگے پیر سفر کرتا تھا،
کہتے ہیں کہ میری تلیاں اتنی سخت ہو گئیں کہ مجھے اپنے پیر ہی محسوس نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دریاؤں کے پانی میں نہانا پڑتا، اور سردیوں میں کہتے ہیں کہ ہڈیوں تک مجھے سردی محسوس ہوتی تھی۔ بابر roamed the wilderness for many years، کئی سالوں تک ویرانے میں بھٹکتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب اپنا کوئی ٹکانہ نہ ہو، کوئی گھر نہ ہو، کوئی اپنانے کو تیار نہ ہو اور ساتھی چھوڑ جائیں۔ بابر اس غربت کے زمانے میں اپنے گھر کی خواتین کو ان کے مہکوں میں واپس بھیجنے پہ مجبور ہو گئے۔ والدہ کو ان کے مہکے بھیج دیا، بیگم کو ان کے مہکے بھیج دیا، نانی بھی کہیں چلی گئیں، اور اس ذمہ داری سے جب فارغ ہوئے تو دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں چین جاتا ہوں، اتنی دور۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے مجھے شوق تھا چین جانے کا، علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، لیکن پھر قسمت بدل گئی اور بابر کا یہ بھی منصوبہ ناکام ہوا۔ بابر نے ایک بار پھر کمر باندھ لی، ہمت کی، ساتھی اکٹھے کیے اور 1504 میں کابل فتح کر لیا۔ کابل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا پسندیدہ شہر ہے، اس کے ہاں گرمیاں کیا عمدہ گرمیاں ہوتی ہیں، لیکن سردیوں میں اتنی برف پڑتی ہے کہ گھٹنوں تک برف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ کابل کے پھل بہت ہی لذیذ ہیں، اور ان کو فرغنہ کے پھلوں سے بھی ترجیح دے دی۔ کہنے لگے کابل کے تربوز، جو کہ فارسی میں اس وقت بھی ہندوانے کہلاتے تھے، یعنی کہ ہندوستان سے آیا ہوا پھل، پہلی مرتبہ بابر نے تربوز کابل میں کھایا۔ اور آج بھی پنجابی میں تربوز کو ہندوانے کہتے ہیں، یعنی کہ ہندوستان کا پھل، اور تعریف کرتے ہیں خربوزوں کی، تعریف کرتے ہیں بادام کی، تعریف کرتے ہیں آڑو کی، سیب کی اور انگور کی۔ کیا بات تھی کابل کی، ہر طرف درخت ہی درخت اور گھنے جنگلوں کی تصویر کھینچتے ہیں۔ کہتے ہیں کابل میں میں نے پہلی مرتبہ کئی جانور دیکھے جو ہندوستان کے تھے، سنا ہے، اور وہ جانور جو ہمارے لیے روزمرہ کے جانور ہیں بابر کو پہلی دفعہ دیکھنے کو ملے۔ مینا، سبز طوطے، مور، ہرن اور لنگور، جس کو دیکھ کے بابر کو بہت تعجب ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب کابل کی لکڑی جلائی جاتی ہے تو اس میں سے ایک خاص خوشبو آتی ہے۔ کابل کا موسم بہار دیکھ کے بابر نے شعر کہے۔ بابر نامے میں جگہ جگہ بابر کی اپنی شاعری ہے، اور اس میں انہوں نے سعدی کی غزلیں بھی لکھی ہیں اور باقی شاعری بھی تحریر کی ہے۔ بابر نامے کا سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ اٹس اے ریئل لو سٹوری ود نیچر، بیکاز ہی واز اے گریٹ نیچرلسٹ، اور جو ان کی تحریریں فطری دنیا کے بارے میں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک جگہ دریائے باران کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہندوستان سے پرندے کوچ کر کے باراستہ دریائے باران افغانستان آ جاتے ہیں، اور دریائے باران کے ساحلوں پہ بابر کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ ہے جو ملتانی قبیلہ ہے، یعنی کہ ملتان سے لوگ امیر تیمور کے لائے ہوئے وہ دریائے باران میں آج بھی مقیم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی مہارت سے ان پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور ایک کالا اور سفید بگلا ہے جس کے پر، کلغی کے پر توڑ کر نکال کر رئیسوں کو بیچ دیتے ہیں اور ماس غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ What he describes is an amazing world full of wildlife in an unspoilt habitat and forests teeming with game. Unfortunately, all of that has now been destroyed. The habitats have been destroyed. All the wildlife has gone, and we have virtually hunted everything in this beautiful part of the world to extinction. بابر بادشاہ جس سچائی اور بے تکلفی سے اپنے حالات زندگی بتاتے ہیں، اسی طرح اپنی جو خامیاں ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ جو ان کی ایڈکشنز تھیں، کمزوریاں تھیں، ان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں
ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے شراب پینا کب شروع کیا اور کیوں کیا۔ کہتے ہیں کہ میں کابل فتح کر کے ہرات گیا۔ جب میں نے ہرات فتح کر لیا، اتنا خوبصورت شہر، اتنی آسائشیں، وہاں کے شرفاء اتنے نفیس، انہوں نے مجھے شراب پینے پہ قائل کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا اب نہیں تو کب، اور اس طرح انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلامی قواعد کے مطابق شراب ممنوع ہے، اور انہوں نے ذہن میں یہ بات رکھی کہ میں کسی وقت چھوڑ دوں گا، لیکن اس وقت سے لے کے جب تک چھوڑی نہیں تو انہوں نے بہت نشہ کیا، اور صرف شراب کا ہی نشہ نہیں کرتے تھے۔ وہ صفائی سے لکھتے ہیں کہ وہ بھانگ بھی پیتے تھے، وہ پوست بھی نشہ کرتے تھے، پوست کا بھی نشہ کرتے تھے۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے سچائی سے بیان کی ہیں۔ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں نے عہد کر لیا کہ میں 40 سال کی عمر میں شراب کا نشہ چھوڑ دوں گا اور قرآنی ہدایات پہ عمل کروں گا، لیکن کیونکہ جس سال میں نے عہد کیا وہ میرا 39واں سال تھا، یعنی کہ ہی واز 39 ایئرز اولڈ، تو پھر اس سال میں نے بہت شراب پی۔ یہ بھی خود ایک بے تکلفی سے ڈائری میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے وسط ایشیا سے جتھے ہندوستان آتے تھے، مسلح جتھے، اور آ کے یہاں لوٹ مار کیا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جایا کرتے تھے، اسی طرح بابر اپنی افواج کو لے کر ہندوستان میں داخل ہوا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، مال غنیمت لے کے کابل واپس چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن 1525 میں یہ سب کچھ بدل گیا۔ لاہور کا گورنر اتنا اس وقت کے دلی کے سلطان سے تنگ آ چکا تھا کہ انہوں نے بابر کو باقاعدہ پنجاب آنے کی دعوت دی۔ 1525 کے شروع میں بابر نے ہندوستان فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہندوستان جب آئے تو سب سے پہلے، کیونکہ اتنے فطرت پسند تھے، ہندوستان کی ٹپوگرافی کے بارے میں لکھا، حیوانوں کے بارے میں لکھا، درختوں کے بارے میں لکھا، پلانٹ لائف کے بارے میں لکھا۔ ان کو کچھ بھی پسند نہیں آیا، لیکن بتاتے ہیں کہ پشاور کے گرد و نواح اتنے رائنوسرس تھے کہ ان گنت تھے۔ کہتے ہیں کہ بھیرا کے جنگلات میں رائنوسرس تھے، دریائے سندھ کے کناروں پہ انہوں نے کیا کیا وائلڈ لائف دیکھی، شیر دیکھے، ٹائیگرز دیکھے، رائنوسرس دیکھے، نیل گائے دیکھی، ہر قسم کے ہرن دیکھے، جو کہ اب سب ناپید ہیں، کیونکہ مغلوں نے، باقی اشرافیہ نوابوں نے اور انگریز سامراج نے یہ ساری وائلڈ لائف اپنی تفریح کے لیے ختم کر دی، اور اب کافی سپیشیز جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں۔ قوموں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جاٹ اور گجر جنگجو ہیں، اور کہتے ہیں کہ دریائے جیلم کے کناروں پہ رہتے ہیں جنجوئے، جو وہاں کے سردار ہیں، اور ان کے بارے میں تعظیم سے لکھتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں بڑی عزت کی نگاہ سے لکھتے ہیں وہ ہے ہاتھی۔ ہاتھی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا شان ہے ہاتھی کی، لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں بڑا سمجھدار جانور ہے، اگر آپ اس سے کوئی بات کریں تو وہ سمجھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا پروقار جانور ہے، ایسا جانور نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھوں گا۔ 21 اپریل 1526 پانی پت کا مقام، سلطان ابراہیم لودھی اپنی بہت بڑی فوج لے کر ظہیر الدین بابر کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جنگ ہوئی، بابر فتح یاب ہوئے۔ بابر پانی پت سے دلی چلے گئے۔ دلی پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار پہ جا کے سلام دیا۔ اس کے بعد حضرت بختیار کاکی کے مزار پہ جا کے نذرانہ دیا، سلام کیا، اور پھر جا کے خزانہ سنبھالا۔ اپریل کے بعد مئی آیا، مئی کے بعد جون، اور ہندوستان کی گرمی، اس گرمی کو تو بہت ناپسند کیا، لیکن گرمی کا ایک تحفہ بھی دیکھا، آم، دا کنگ آف فروٹس۔ آم بہت پسند آیا،
شوق سے کھایا، اس کے بارے میں لکھا بھی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ کابل کے پھلوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بابر کو ہندوستان کی سرزمین پسند نہیں آئی۔ ہر وقت اپنے آبائی گھر فرغانہ اور کابل کے ساتھ موازنہ کرتے رہتے۔ ہندوستان کے رسم و رواج، ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے پھل، ہندوستانیوں کا رہن سہن، کچھ بھی تو ان کو پسند نہ آیا، اور لکھتے ہیں کہ میں کہاں آ گیا، میں کب واپس جاؤں گا۔ مجبور ہو کے جب آگرے پہنچے تو پہلا چہار باغ بنایا، جو اس کے بعد ان کی لڑی نے ہر جگہ شمالی ہندوستان میں پھیلایا اور بڑے بڑے خوبصورت باغات بنائے۔ بابر نے دیکھا کہ آگرہ کے قلعے میں سلطان ابراہیم لودھی نے ایک شاہی خاندان کو قید کر کے رکھا تھا۔ یہ گوالیار کے راجہ بکرماجیت کی فیملی تھی، اور مہارانی صاحبہ نے بابر کے ولی عہد شہزادے ہمایوں کو فوراً اپنے قیمتی زیورات پیش کیے اور کہا ہماری جان بخشی کیجیے۔ ہمایوں نے ہیرے جواہرات دیکھے تو ان میں ایک نایاب ہیرا بھی تھا۔ اس پتھر کو انہوں نے اپنے والد بابر کو پیش کیا۔ بابر نے کہا یہ تمہاری فتوحات کا ایک تحفہ ہے، یہ تم رکھو ہمایوں۔ اس ہیرے کو دنیا کوہ نور ڈائمنڈ کہتی ہے، اور اس طرح کوہ نور کا ہیرا مغل ٹریجری میں آیا۔ کچھ ہی دیر بعد بابر کو ایک ناقابل شکست حریف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھے راجپوت رانا سانگھا، اور یہ بہت ہی بڑے دشمن تھے، ابراہیم لودھی سے زیادہ خطرناک، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی شکست نہیں پائی تھی۔ ان کی فوج بڑی منظم تھی، یہ خود بھی بہت دلیر تھے، اور بابر کو اس کے بارے میں معلوم تھا۔ بابر کی افواج، بابر کے جرنیل خوفزدہ تھے، اور لڑائی سے پہلے بابر نے جو بہت دیر پہلے ایک وعدہ کیا تھا اپنے ضمیر کے ساتھ کہ میں اللہ کی راہ میں شراب کا نشہ چھوڑ دوں گا، تو رانا سانگا سے لڑنے سے پہلے بابر نے اپنی ساری افواج کو اکٹھا کیا، اپنے جرنیلوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں پر انہوں نے تمام وہ برتن جس میں وہ نشہ کرتے تھے سب توڑ دیے، شراب بہا دی، اور عہد کیا کہ یا میرے رب مجھے فتح سے ہمکنار کر، اور میں کبھی بھی تیرا قانون نہیں توڑوں گا، کبھی بھی پھر شراب نہیں پیوں گا۔ 1527 میں جنگ کانواہا ہوئی، جس میں بابر نے رانا سانگا کو شکست دے کر ہندوستان پہ اپنی حکمرانی یقینی بنا لی۔ اپنی ڈائری میں ویسے راجپوتوں کی بہادری کو سراہتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت تعظیم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے دلیر لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ کہتے ہیں کہ جب شکست یقینی ہوتی تو راجپوتوں کی خواتین اپنے آپ کو خود ہی ستی کر لیتی، یعنی کہ جل جاتی، لیکن دشمن کے ہاتھ نہ لگتی۔ اور جب شکست یقینی ہوتی تو راجپوت جرنیل، راجپوت جوان، راجپوت سپاہی مہاراج سب دشمن پر یلغار کرتے، خودکش حملہ کرتے اور کٹ مرتے میدان جنگ میں، لیکن ہار نہ مانتے۔ بابر کی یہ سچائی بابر نامے کا ایک سب سے دلچسپ عنصر ہے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ ہمایوں اپنے بھائیوں کے ساتھ شفقت برتنا، ان کی غلطیاں معاف کرنا، اور اگر وہ کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کریں تو اس کو درگزر کر دینا۔ ہمایوں نے ساری زندگی اپنے والد کی اس صلاح اور مشورے پہ پیروی کی اور بہت نقصان بھی اٹھایا، لیکن وہ ایک اور کہانی ہے۔ 1530 میں بابر کے ولی عہد شہزادے ہمایوں بیمار ہو گئے۔ بابر بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ حکیم آتے تھے جاتے تھے، بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ بابر نے پریشان ہو کے علماء دین سے رجوع کیا، اور عالموں نے بابر کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک بہت ہی قیمتی چیز اور جو آپ کے پاس سب سے نایاب چیز ہے اس کا صدقہ دیں، اور انشاءاللہ شہزادہ صحت یاب ہو جائیں گے۔
उलमा ने तो ये सोच के कहा होगा कि बाबर शायद कोहिनूर हीरे का सदका देंगे, जो कि मुग़ल तिजोरी में सबसे कीमती चीज़ थी। लेकिन बाबर, ट्रूथफुल टू द लास्ट, एक सच्चा इंसान, उसने सोचा कि मेरे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है, मेरी जान ही तो है। तो बाबर ने अहद किया और हुमायूं के बिस्तर के इर्द गिर्द तवाफ़ किया, गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से दुआ की और कहा, या मेरे रब, मेरे बेटे को सेहतयाब कर दे, चाहे मेरी जान ले ले, मैं अपनी जान सदक़े में देता हूँ। और मोजज़तन फ़ौरन ही हुमायूं का बुखार टूटने लगा और बाबर बीमार होते चले गए। दिसंबर 1530 में हुमायूं बिल्कुल सेहतयाब थे जब बाबर बादशाह का इंतकाल हो गया। बाबर की वसीयत थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो हुमायूं ने उनको आगरा में अमानतन दफन किया। कुछ साल बाद बाबर को काबुल ले गए और काबुल की एक चोटी पे, जिसे आज बाग़ बाबर कहते हैं, वहाँ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दफन हुए। अफ़ग़ानिस्तान की खाना जंगी में बाग़ बाबर तबाह और बर्बाद भी हुआ, लेकिन फिर भी बचा रहा। और फिर यूनेस्को ने बाग़ बाबर को उसी तरह रिन्यू किया, उसी तरह रिस्टोर किया जैसा कि उसको होना चाहिए था। आज काबुल में बाग़ बाबर और उसका जो मरकज़ है वो बाबर का मौज़ोलियम है, उनकी कब्र है। साथ ही एक शाहजहानी मस्जिद है जो कि उनके पड़पोते ने बनाई। बागात हैं, चिनार के खूबसूरत दरख्त हैं, रनिंग वाटर है जो कि पानी बाबर को इतना पसंद था, और साथ फूल हैं, नरगिस, गुलाब, जो बाबर को बहुत ही पसंद थे। फलों के दरख्त हैं, लोग आते जाते हैं, बाबर के लिए फातिहा ख़ानी करते हैं। सही मानों में बाग़ बाबर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्ज़ा के जमाल का अक्कास है।